بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم معزز سامعین، بزرگان دین، امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر بعافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو صحت، سلامتی، تندرستی، عافیت کے ساتھ خوشحال اور خوشباش رکھے، آمین۔ 13 نومبر جمعہ کا دن ممبئی اور کچھ اضلاع میں مہاراشٹر میں بند کا اعلان کیا گیا۔ اب اس کے کچھ مثبت پہلو ہیں اور اس کے کچھ منفی پہلو ہیں۔ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کی اس وقت صورتحال کیا ہے اور ملک اس وقت کس ڈگر پر جا رہا ہے۔ ملک کی وہ سنگین صورتحال ہے کہ ملک میں نفرت کا ماحول رگ رگ میں اور ریشے ریشے میں بچانے کی اور رچانے کی جو ہے سازش اور کوشش کھل کر ہو رہی ہے، اور ملک میں مذہب کے نام پر، ہندو مسلم کے نام پر، مسجد اور مندر کے نام پر دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے واقعات ہم دن بدن دیکھتے آ رہے ہیں۔ کبھی موب لنچنگ کے نام پر، کبھی ایک بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے اور بے دردی کے ساتھ ایک کو پیٹ کر چلی جاتی ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں سے پوچھنا یہ ہے، ایک سوال یہ ہے، کیا اس وقت جو بند کا اعلان کیا گیا تھا وہ صرف اور صرف 2 وجہوں سے کیا گیا تھا۔ نمبر 1، اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ تریپورہ میں مساجد کو نظر آتش کیا گیا، قرآن پاک کو جلایا گیا، اور اس طریقے سے نہتے لوگوں پر ظلم ڈھایا گیا، ان کے املاک کو، ان کی پراپرٹیز کو اور ان کے دکانوں کو، مکانوں کو منہدم کیا گیا، غارت کیا گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو تریپورہ میں تشدد جس کو کہا جا رہا ہے وہ تشدد نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی تہذیب، تمدن کو قتل کرنا، غارت کرنا، تباہ کرنا، برباد کرنا، اور جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ بہرحال اس کے احتجاج میں مہاراشٹر میں ممبئی اور دیگر اضلاع میں بند کیا گیا۔ کیا اس ملک میں نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہر شہری کو ظلم کے خلاف کھلی طور پر قانونی دائرے میں رہتے ہوئے آواز اٹھانے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، اور ہر کوئی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے؟ تو جو بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھائے گئے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، اپنا احتجاج درج کرانے کے لیے بند کا اعلان کیا گیا تھا، اور پرامن طریقے سے بند رہا۔ لیکن اپنا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، سیاسی روٹی کو سینکنے کے لیے، راجنیتک اپنا نفع اٹھانے کے لیے بعضوں نے، زعفرانی ذہنیت رکھنے والوں نے، جن کے دماغ میں پہلے سے ہی نفرت بھری ہوئی ہے، ان لوگوں نے تشدد کا ماحول شروع کیا۔ جیسا کہ مالیگاؤں کی مثال لے لیجئے۔ مالیگاؤں میں جب لوگوں نے کہا کہ آج تو بند ہے، تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہوئے، تو ادھر سے ایک وہ ٹولہ، دراصل جو نفرت، جن کے دلوں میں نفرت ہے، جن کو محبت سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کو ہمدردی سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کو اگر کہا جائے کہ ملک کی فاؤنڈیشن جس کے ذریعے سے مضبوط ہوتی ہے اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، وہ لوگ ادھر سے آ رہے تھے تو لوگوں نے کہا، شیواجی کے پتلے کی طرف جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ تم ادھر کہاں جا رہے؟ آج تو بند کا اعلان کیا گیا ہے۔ بہرحال وہاں سے انہوں نے ایک فتنہ و فساد مچانا شروع کیا۔ جب انہیں معلوم تھا، پہلے سے پتا تھا کہ آج بند کا اعلان کیا گیا ہے، تو پھر ایک اپنا گروہ، اپنا گروپ الگ لے کر نکلنے کی کیا ضرورت تھی اور کیا صورت تھی؟ یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آج جو ملک کا ماحول خراب ہو رہا ہے، ایک بات اچھی طریقے سے سمجھیے، اگر تریپورہ میں ظلم ہوتا ہے، مساجد کو، مدارس کو، گھروں کو، ماؤں بہنوں کو اپنی عزتوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف میں یہاں پر احتجاج کیا جاتا ہے، اور پھر یہاں کے احتجاجوں کو بگاڑنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، تو کیا اس ملک کے شہریوں کو اتنا بھی حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ ظلم کے خلاف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز اٹھا سکیں؟ بہرحال اب اس ملک میں نفرت کا جو بیج بویا جا رہا ہے، اس میں 3-4 سالوں سے کچھ زیادہ ہی بڑھوتری ہوئی ہے، اور اس کی سب سے پہلی، ویسے تو ابتدا بہت دنوں سے ہوئی، لیکن
مسلمانوں کے جب مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچایا جائے گا، اور مسلمانوں کو جب خاص طور سے ایک وہ ہستی جس کے اوپر مسلمان جمع ہیں، مسلمان اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن ان کے اوپر آنچ آنے نہیں دے سکتے، یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ جذبہ نہیں، یہ جذباتی جو ہے بیان بازی نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے، تو ان کے اوپر بھی اگر انگلی اٹھائی جائے گی، ان کی شان میں گستاخی کی جائے گی، تو مسلمان تو اپنا احتجاج درج کرائیں گے، مسلمان تو کھل کر سامنے آئیں گے اور ان کے اوپر کیے گئے نازیبا جو ہے ریمارکس کے لیے ہٹانے کے لیے اپنی آواز کو کھل کر اور پوری طاقت سے اٹھائیں گے۔ بہرحال اس ملک میں 2-3 سال سے ملعون وسیم رضوی، جو کبھی قرآن کی تحریفات کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور پرسوں اس نے کھل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ایک کتاب شائع کی، حالانکہ شیعہ برادری کے لوگوں نے وزیر اعظم سے مل کر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے مل کر اس کی شکایت درج کرائی، اور انہوں نے اس معاملے کو CBI کے حوالے کیا، اور CBI نے اس معاملے کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد اس نے پھر اپنی جو حرکت تھی اس سے باز نہیں آیا، بلکہ کھلے عام حرکت کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو خاص طور سے اتر پردیش سرکار نے کھلی چھوٹ دے دی ہوئی ہے، کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں کی جاتی، اور اس ملک میں خاص طور سے اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس کا اگر کوئی بڑی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ ملعون وسیم رضوی ہے۔ کیوں؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، کیونکہ وہی ایک اصل مرجع ہے، وہی ایک اصل بنیاد ہے جس کے اوپر مذہب سے، جس کے اوپر مسلک سے اوپر اٹھ کر پوری مسلم کمیونٹی اور پوری انسانیت وہاں پر جمع ہے، اور ان کے خلاف بار بار وہ بکواس کرتا جا رہا ہے، اپنی زبان سے وہ غلاظت بکتا جا رہا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر اتر پردیش کی سرکار نہ کوئی نوٹس لینے کو تیار ہے، نہ اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے لیے کوئی کوشش جاری ہے۔ اس وجہ سے مسلمان جو ہے احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں۔ ہاں، اب اس سلسلے میں جو سبق ملتے ہیں کہ احتجاج کس طریقے سے کرنا چاہیے، احتجاج کی صورتیں شکلیں کیا ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج ان شخصیات کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جب لوگ روڈ پر نکلتے ہیں تو مکمل طور پر پوری ریلی کا، پورے جلوس کا، پورے لوگوں کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہو، تاکہ کوئی بھی فرقہ پرست، کوئی بھی فتنہ پرست، کوئی بھی زعفرانی ذہنیت کا آدمی، کوئی بھی ایسا آدمی جس کے دل و دماغ میں رگ و ریشے میں گندگی بھری ہوئی ہے نفرت کی، وہ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو آج کل جو پورے ملک میں ماحول ہے، اس سے ملعون وسیم رضوی نے پورے ملک میں ایک آگ بھڑکا رکھی ہے، اور تریپورہ میں ہونے والے مظالم کے خلاف پورے ملک میں شدید غم و غصہ ہے۔ ایک طرف جہاں پر جو احتجاج کے لیے آواز اٹھائے ان کو بند کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، ان کو بند کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس سے وہ فرقہ پرست لوگ خوف زدہ ہیں کہ مسلمان اب مسلک سے اوپر اٹھ کر متحد ہو چکے ہیں، اور روڈ پر اور سڑکوں پر نکل چکے ہیں اور اپنا احتجاج درج کروا رہے ہیں۔ اس سے ان کے لیے خوف کا ماحول بن چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ بات کہتا چلوں، آپ لوگ غور کرنا، وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو ڈرا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر کے بھی ان کو ڈرایا جائے گا اور یہ خاموش رہیں گے، تو پھر ان لوگوں نے اس بات کو اچھے سے جان لیا ہے کہ وہ لوگ جیت چکے ہیں۔ اگر ہم نبی کے نام پر بھی، گستاخی کے نام پر بھی خاموش رہیں گے، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ لوگ ڈر گئے اور ہم لوگ جیت گئے۔ اور جس دن 1000 بار خدا نخواستہ ایسا ہوگا کہ نبی کی شان میں گستاخی کی جائے گی اور ہم لوگوں کے اوپر، جیسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے، اب نہ ڈرنے کا مطلب اس کا اپوزٹ بالکل نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے جیسے چاہے ویسے کریں، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنا احتجاج درج کرائیں۔ ملک کے قانون نے، دستور نے، سمویدھان نے جو ہم کو حق دیا ہے، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اگر اپنا احتجاج درج کرائیں تو یہ ہماری سب سے بڑی جیت ہوگی۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیے، نہ صرف ہمارا صفایا ہوگا بلکہ ہمارا دین ہم سے چھین جائے گا۔ کیوں؟ ہماری ایک مذہب کی بنیاد ہی اس شخصیت پر ہے۔ بہرحال تو
جو ان کے خلاف یعنی کہ ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور ان کو جو شخص ٹویٹ کر کے دہشت گرد کہتا ہے، اس سے ایک سوال ہے، ہماری شخصیت پر کوئی حملہ کرتا ہے اور ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو ہم دہشت گرد ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ماضی میں کوئی وزیر اعظم کے خلاف کسی نے ٹویٹ کیا تھا یا بیان بازی کی تھی تو اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا؟ یہ تو مذہبی شخصیت کا معاملہ ہے، انسانیت کا معاملہ ہے۔ ایک مذہبی شخصیت کو، مذہبی تعلیمات کو، مذہب کے ماننے والوں کو ٹھیس پہنچانا ہے، اور وہ شخص کھلے عام سڑکوں پر گھوم رہا ہے، اور پورے ملک کے ماحول کو، بدامنی کو جس نے فروغ دینے کے لیے، بدامنی کو پھیلانے کے لیے جس نے مسلسل 3-4 سال سے کوشش جاری رکھی ہوئی ہے، وہ کھلے عام جو ہے آج بھی گھوم رہا ہے اور آج بھی پنپ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر روک لگانی چاہیے، ایسے لوگوں کو مکمل طور پر قانون کے دائرے میں لیتے ہوئے ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دینا چاہیے، تاکہ ملک کا ماحول خراب ہونے سے بچ جائے۔ ملک میں نفرت جو پھیل رہی ہے، نفرت جو ہے ختم ہو جائے اور کم ہو جائے۔ اور مسلمانوں سے، آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے، حالات کتنے بھی خراب ہو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی خراب ہوں، کیونکہ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، پر کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ حالات آئیں گے اور جائیں گے، لیکن ہم کو مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر ایک جٹ رہنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات ان کی ہے صبح ہماری ہوگی۔ لہذا ہم لوگ محبت کا، الفت کا، عقیدت کا، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ظلم کے خلاف کھل کر آواز بلند کرنے کا ہم لوگ اختیار رکھتے ہیں، اور آواز بلند کریں، اور نبی اور اسلام کے جو گستاخ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں، ان کے خلاف اپنی آواز کو برابر جاری رکھیں۔ اگر آپ کے پاس جو بھی پلیٹ فارم ہے، جو بھی آپ تنظیم سے منسلک ہیں، بہت ساری تنظیمیں اور تحریکیں ہیں، وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے، عافیت کے ساتھ ان کو ترقی کی منزل نصیب فرمائے۔ ہم لوگ سب کا ساتھ دیں اور اپنے آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ یہ لوگ اتحاد سے بھی ڈر گئے ہیں، جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں۔ جب نبی کے نام پر، بند کے نام پر ضلعوں میں کیا سنی، کیا بریلوی، کیا سلفی، کیا اہل حدیث، سب کے سب ایک جٹ ہو کر نکلے تھے، تو تبھی ان کی ہوا اکھڑ چکی تھی۔ اور ہم لوگ آخر تک اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ اور اب یو پی الیکشن قریب ہے، ہر وقت ہم لوگ اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ اتحاد اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ لوگ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے۔ ایک کتا ہے، جسمانی اعتبار سے طاقتور اور پاورفل ہے، اور شہد کی چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہیں۔ آپ بتائیے، آپ کتے پر کبھی چلتے چلتے پتھر ماریں گے اور آسانی سے مارتے ہیں، لیکن آپ ایک چیز بتائیے، آپ شہد کی مکھیوں پر آپ پتھر تو درکنار، چھوٹا سا کنکر بھی مارنا کیا آپ پسند کریں گے؟ بالکل نہیں پسند کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے شہد کے مکھیوں کے اوپر اگر ایک چھوٹا سا کنکر بھی مارنے کی کوشش کی، آپ کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ وہ جسمانی حالت سے نحیف اور کمزور ہیں، لیکن اتحاد کی طاقت سے بہرور ہیں۔ اور کتا طاقت میں بھلے مکھیوں سے زیادہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کتا اکیلا ہے، لہٰذا آپ کتے کو آسانی سے پتھر نہیں، لکڑی سے بھی اٹھا کے مار سکتے ہیں۔ آپ جس طریقے سے چاہے اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ شہد کی مکھیوں کے اوپر کبھی بھی آپ جو ہے کنکر بھی اٹھا کر مارنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ شہد کی مکھیاں جو ہے متحد ہیں، لہٰذا ہم متحد رہیں۔ ملک میں جو نفرت، ہندو مسلم میں دراڑ پیدا کرنے والی جو طاقتیں ہیں، ان کے خلاف ہم لوگ متحد رہیں، اسلامیت کی بنیاد پر ہم لوگ متحد ہوں، اور مذہب سے اوپر اٹھ کر بھی ایک وطنیت کے اعتبار سے ہم لوگ متحد ہوں۔ اور اس ملک میں جو تنظیمیں، جو افراد، جو جماعتیں، جو طاقتیں نفرت پھیلانا چاہتی ہیں، ہم لوگ ان کے خلاف آواز بلند کریں قانونی دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ چمن سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلیں۔ یہ چمن سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلیں۔ ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلیں، نہ ہم سے دور تم چلو،
نہ تم سے دور ہم چلیں، یہ دوستی کا وقت ہے ملا کے سب قدم چلیں۔ ملک کو بچانا ہے، ملک کے دستور کو بچانا ہے، ملک میں جو سیکولر طبقہ ہے ان کو بچانا ہے، ملک میں جو نفرت کو ہوا دینے والے ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ آپس میں متحد رہیں، مل کر رہیں، اور ہم لوگ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔